بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پہ بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں، کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی؟ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کبھی کوئی اولاد نہیں ہے، تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ فقیر اس کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کریں گے۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب سن کر بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن تمہیں پہلے اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اس میں گوشت دینے کے لیے رضامند نہیں ہوا، لیکن اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی
اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم سے گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کو اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر وہ برتن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ! اسی لیے تو کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ وہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان یہاں پر بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے، اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے اس نے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے بارش برسائی۔ ماشاء اللہ، کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ کیونکہ اس واقعے کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر ایسے ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی ویڈیو ہر وقت ملتی رہیں گی۔ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کیجیے اور اپنا قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔